الحمد لله في هذا اليوم، يوم البركة والمغفرة إن شاء الله والدعاء المستجاب، يوم الجمعة. التقيت بمولانا الشيخ في الغرفة قبل أن ندخل إلى هنا، وذكرني بصديق حبيب على قلبي وكان زميلي في الكلية. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matal imani wal islam wa razaqana watanan muwahhadan huwa Indonesia wa jama'ana fi hadzal masjid fi khairin wa lutfin wa afiyah. Salatu wassalamu ala syafi'il ummah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita meneruskan pengajian membahas 3 ayat yang tadi telah kita baca bersama, pada hari ini di samping saya ada tamu kita semua yang berasal dari Lebanon, dan beliau tadi telah disampaikan adalah min sulalat Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah wa nafa'ana bi nafahatihi wa barakatihi fid darain. Karena itu, sebelum kita lanjutkan kajian terhadap 3 ayat yang tadi kita baca bersama, ikraman liduyuf, untuk memuliakan tamu kita, wa adaan lil wajibat, menunaikan kewajiban kita kepada saudara kita sesama muslim, ya. Apalagi beliau adalah salah satu keturunan dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, maka kita dengar sambutan dari beliau yang insya Allah akan membawa manfaat kepada kita semua. Beliau akan menyampaikan beberapa hal, dan saya nanti langsung saja, ya, biar tidak lama, saya akan menerjemahkan hal-hal yang perlu diterjemahkan kalau memang dirasa perlu. Kalau dianggap tidak perlu, ya tidak usah, gitu ya. Tafadhal ya Sayyidi, athifna bil kalam thayyib. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. تبرأنا من حولنا وقوتنا والتجأنا إلى حول الله وقوته، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حضرات السادة الحضور، para habaib, para masyayikh, para ulama, para asatiza, hadirin rahimakumullah. Innahu la yusharrifuni wa aftakhiru an ajlisa bainakum, wa khususan baina al-ulama wal khutaba wal asatiza. Wa innahu at-ta'biru عن شيء نريد أن نقوله لكل شخص له صفة في التعبير، كما أن كل زهرة لها لون وكل
زهرة لها رائحة مختلفة، ولكن الأصل واحد هو كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. Kebanggaan dan kemuliaan bagi saya bisa hadir di tengah-tengah Anda semua, para tokoh, para ulama. Jadi bapak-bapak disebut para ulama semua, ya. Insya Allah para asatidz di tempat yang baik dan berkah ini, dan dari manapun atau seperti apapun keragaman yang ada di tengah umat kita, semuanya itu memiliki satu sumber, satu asas, yaitu kitabullah, kitab suci Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul fil Quran al-Karim, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Alhamdulillah, في هذا اليوم يوم البركة والمغفرة إن شاء الله والدعاء المستجاب يوم الجمعة، التقيت بمولانا الشيخ في الغرفة قبل أن ندخل إلى هنا، وذكرني بصديق حبيب على قلبي وكان زميلي في الكلية، وهذا من فائدة سفر دعوة أننا نتعرف على أناس ملئت صدورهم حبا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبعلم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. Ketika saya datang dan berjumpa, kata beliau, berjumpa dengan saya maksudnya, sebelum masuk ke ruangan sholat ini, ternyata saya diingatkan kepada sahabat saya, teman kuliah saya, yang juga ternyata pernah datang ke sini. Ya. Tadi saya sampaikan ke beliau ketika saya tahu beliau dari Lebanon, saya sampaikan bahwa dulu kami pernah punya tamu di sini, seorang yang mengimami kami pada bulan Ramadan. Suaranya indah sekali, namanya Syekh Khalid Barokat. Ingat mungkin ya, beberapa tahun yang lalu ketika festival Ramadan kita, ya, kita mentradisikan pada saat Ramadan itu kita undang imam-imam. Salah satu yang kita undang, dan itu pertama kali saya ingat betul, selain dari Mesir ada Syekh Mahmud Izzat Qari Masri, ada juga dari Maroko, ya. Nah yang ketiga itu adalah Syekh Khalid Barokat, yang tidak hanya mengimami pada tarawih, tapi pada siang dan sore bulan Ramadan itu dia mengajar anak-anak masjid, di masjid, baca Quran, tajwidnya, tahsinnya. Ternyata itu sahabat beliau, bahkan teman duduknya di kuliah. Syekh Khalid Barokat, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, usianya masih muda, tapi takdir Allah, beliau sudah mendahului kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rahimahullah rahmatal abrar. Amin ya rabbal alamin. Kata beliau, itulah salah satu faidah kita pergi. Ternyata ada yang mengikat dan memperjumpakan kita. Kita pernah jumpa sama orang-orang yang sama-sama baik, orang baik, dan itu mengikat kita insya Allah dalam mahabbah dan ukhuwah. Walakin Allah subhanahu wa ta'ala يريد منا أن نكون في استقامة. الله سبحانه وتعالى كما سبق وذكرنا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. والله كرم هؤلاء الناس بعضهم على بعض بتقوى الله عز وجل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ليس الكريم من كانت عمامته كبيرة ولا طوله طويل ولا لديه مال كثير، إنما الكريم عند الله تقوى الله عز وجل الذي هو أتقى
الذي هو استقامة، الذي هو تواضع، الذي هو يخشى من الله سبحانه وتعالى، الذي هو يتبع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تواضع لرب العرش علك ترفعه. فإننا إن شاء الله نحن كلنا حاضرين في هذا المجلس إن شاء الله تعالى نتصف بهذه الصفة، تقوى الله سبحانه وتعالى. وإنني أنصح نفسي وأنصح الحاضرين جميعا أن نتصف بأخلاق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، وبالخصوص سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره. وصلوا إلى مرتبة عالية من العلم بالأدب والتواضع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذا الدين العظيم ويرزقنا الاستقامة. آمين يا رب العالمين. Beliau mengingatkan kita, beliau ini kan keturunan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, orang tuanya mulia. Tapi coba kita perhatikan apa pesan beliau. Beliau mengutip ayat 13 dari suratul Hujurat. Wahai manusia, kami telah ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kemudian kalian semua itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agar bisa saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Beliau ini keturunan orang mulia, tapi beliau ingatkan kepada kita. Tadi kita dengar, kemuliaan itu bukan pada besarnya surban. Coba, di ruangan ini yang paling besar sorbannya siapa? Beliau. Bukan yang paling besar sorbannya, bukan yang paling panjang jenggotnya, bukan yang paling banyak pengikutnya, tapi yang paling bertakwa. Itu bahasa beliau. Dan ini yang ngomong keturunan orang mulia. Lalu beliau menyebutkan kakek beliau, yaitu Syekh Sidi Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Beliau sampai ke martabat beliau mulia adalah dengan takwa, adab, dan tawadhu. 3. Takwa, adab, dan tawadhu. Ketakwaan, ketindihan, dan kerendah hatian. Lalu beliau menyampaikan, man tawadhu'a rafa'ahullah. Orang yang rendah hati akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mendoakan kita semua, mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan, ketakwaan, adab, dan tawadhu. Amin ya rabbal alamin. نكتفي بهذا القدر لأنه الوقت إن شاء الله تعالى ما قرأنا من القرآن الكريم والذكر الحكيم والصلاة يكون شيء فيه منفعة ويشفع لنا هذا يوم القيامة. أمين يا رب العالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah.